رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا۔ اس میں سے آپ کو دست کا گوشت دیا گیا جو کہ آپ کو بہت پسند تھا۔ اسے آپ نے نوچ نوچ کر کھایا، پھر فرمایا قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار رہوں گا۔ کیا تم لوگوں کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ وہ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایک ہموار کشادہ زمین پر اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جنہیں ایک پکارنے والا آواز دے گا اور انہیں ہر نگاہ والا دیکھ سکے گا۔ سورج ان سے بالکل قریب ہوگا، جس سے لوگوں کا غم و کرب اس قدر بڑھ جائے گا جس کی نہ وہ طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اسے برداشت کر سکیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا نہیں دیکھتے کہ تمہاری مصیبت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ ایسے شخص کو کیوں نہیں دیکھتے جو تمہارے رب سے تمہارے لیے شفاعت کرے؟ تو بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلیں۔ لہٰذا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے آپ کو سجدہ کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہے؟ آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ یقیناً اس نے مجھے ایک طرح سے منع فرمایا تھا، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی۔ آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہے؟ نوح علیہ السلام ان لوگوں سے فرمائیں گے کہ آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ نہ تو اس سے پہلے ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ میرے لیے ایک مقبول دعا تھی جسے میں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے استعمال کر لیا، اور آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے اے ابراہیم، آپ زمین والوں میں سے اللہ کے نبی اور اس کے خلیل یعنی گہرے دوست ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا، اور میں دنیا کے اندر 3 جھوٹ بول چکا ہوں۔ آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ دنیا کے اندر میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا جسے مارنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، آپ اللہ کی روح ہیں، آپ نے لوگوں سے گود ہی میں کلام کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا، اور انہوں نے اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ آج تو میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چنانچہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کریں گے اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کی تعظیم کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنے محمد اور حسن نثار کو اس قدر کھول دے گا
کہ مجھ سے پہلے اتنا کسی پر نہیں کھولا ہوگا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد، اپنے سر کو اٹھاؤ اور سوال کرو، اسے پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا، اے میرے رب، میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے سے داخل کر لیں جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور یہ سب امت محمد دیگر دروازوں میں بھی داخل ہونے میں اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے پٹوں میں سے دو پٹ کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ مکہ اور حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے۔